پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہے جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا۔ اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگز سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے، تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈیفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے۔ آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، اب کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا، اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے، اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ سو آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں۔ 50 دفعہ اگر گناہ کیا ہے ایک دن میں تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او بھائی کرے گا، جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا۔ تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ
اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے. تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا. اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے, اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا, تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے, عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے, عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اور 5واں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہو, برے ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ نیک ہو, آپ ولی ہو, جو بھی ہو, دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو, آپ نیت بھی کر رہے ہو, آپ توبہ بھی کر رہے ہو, ہر طرح, لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے, آپ کو سجدے کرنے ہوں گے, آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا, اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی, ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں, اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں, لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں, مسلسل کوشش کر رہا ہوں, لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں, اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے, میرے عادات بدل سکتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں, اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو, جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل